جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جسے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ کا ذکر نہ کرنے سے دل مرجھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل منور رہتا ہے۔ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ حضرت مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں طعنے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں، یاد رکھیں بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈگ مارنا ہوتا ہے۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے، غور و فکر کیجیے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے، فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس لیے کہ گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا علیہ السلام نے فرمایا جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھروں میں کبوتر رکھا کرو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔
مولا علیہ السلام فرماتے ہیں حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیٹ کے بل مت سویا کرو کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں، ان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نیت کتنی بھی اچھی ہو اگر دنیا آپ کو دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو اپنی نیت سے اجر دیتا ہے۔ وہی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا میں کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا وقت قیامت کے دن تمہارے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک ساتھ جانا چاہیے۔ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کیا کرو کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے، شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کرو اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کیا کرو۔ جو شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے بازار سے تحفہ لے کر جاتا ہے وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو ضرورت مندوں کی طرف صدقہ اٹھا کر لے جاتا ہے، اور تحفے لڑکوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو۔ کھانے کے بعد 1 چمچ شہد خالص روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مالدار ہو کر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ دل کی تمام بیماریاں نگاہ کے اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتہ وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ایسے کرنے سے دانت جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے بناتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو کیونکہ اس سے گھر میں غربت و پریشانیاں آتی ہیں۔ کبوتروں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ شیاطین کو بھگا دیتی ہیں۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔
اپنے بچوں کو چکناہٹ و میل کچیل سے پاک رکھا کرو، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا، پھر بچہ خواہ میں ڈرتا ہو اور بے چین ہو جاتا ہو اور رونے لگتا ہے۔ جس شخص کو آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو تو اس کا مچھلی کھانا اس کی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خدا تک لے جاتی ہے، اس دن یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے اللہ سے استغفار کثرت سے کیا کریں اور دودھ میں شہد پلا کر پیا کریں۔ لقمہ چھوٹا کھائیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال کیا کرو کہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کریں۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ اگر کوئی شخص پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے تو جب تک وہ پانی اس کے پیٹ میں رہے گا اللہ کی تسبیح پڑھے گا اور اس کا ثواب پینے والے کے لیے لکھا جائے گا۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ خاموشی فکر کی کھیتی ہے اور دل میں کھوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، بارش کا پانی پیا کرو کیونکہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے، جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں، انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ دنیا میں بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ اگر آرام نہ آئے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔
اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شکی انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر دیتا ہے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔